حاضرین بزم، پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کے عزتدار پردہ شیر ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على خیر الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ والاصحاب ہم وعند شدائد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ رحمت دو جہاں شہنشاہ کون و مقام مالک انس و جاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بابا بلند درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان سجا ہوا اجلاس پاک، ٹھاٹے مارتا ہوا عاشقوں کا یہ مجمع، یقیناً بارگاہ رسالت میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ممبر پاک پہ تشریف فرما یہ تمام تر خوبصورت چہرے آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج ممبر پاک کی عظیم رونقوں میں اور زیادہ اضافہ ہے، کیونکہ میرے فوراً بعد استاد الشورا شہنشاہ ترنم مداح رسول اکرم محترم تاج رضا تاج اورنگ آبادی انشاءاللہ آپ ان کو سنیں گے، اور محترم بھائی غلام غوث غزالی وہ تشریف فرما ہے، ان کو بھی سنیں گے۔ ایک جانب بھائی نقیب اعظم ہندوستان محترم چاند رضا کلکتوی وہ تشریف فرما ہے، ایک طرف دنیا سنیت کا وہ نقیب جو پورے ملک ہندوستان میں بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے اور بہت تیزی سے ان کا دورہ ہو رہا ہے، تمام بزرگوں سے فیض یافتہ، جس کو ملک ہندوستان نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا قاری اسرائیل اختر مسعودی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، اور یہ تمام تر پاکیزہ علماء کرام انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے آپ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ ریاست نوری تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہے، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، کل آپ نے بہت محبتوں سے نوازا، بہت پیار آپ نے دکھایا۔ آج تھوڑا سا وقت ہے کیونکہ میرے فوراً بعد انشاءاللہ بہت جلد مفکر قوم و ملت محافظ مسلک اعلی حضرت شہنشاہ خطابت خلیفہ تاج شریعت حضرت علامہ مولانا غلام مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ ممبر پاک کی زینت بننے والے ہیں، انشاءاللہ بنیں گے، اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی دلوں کی دھڑکن سبحان اللہ یار، جن کا نام جہاں پر لے لیا جائے تو
تو وہابیت کے کلیجے کانپنے لگتے، صلح کلیت کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے۔ بازوئے تاج الشریعہ کیا بلکہ آرزوئے تاج الشریعہ سیدی سرکار حضور غیاث ملت کی آمد کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو پرچم اسلام بنائے اور یہ مجاز اور اس بات کو ثبوت دیں کہ ریاست نوری کل کا جلسہ ہم نے محبتوں کے ساتھ 3 بجے تک سنا تھا، آج ہم 4 بجے تک نہیں اٹھیں گے یہاں سے۔ مچل کے کہے سبحان اللہ، اور مچل کے کہے سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک مجاز بنائے کہ شعور زیست ملا، شعور زیست ملا، فکر آگہی اتری، رسول پاک کے صدقے میں زندگی اتری۔ اگر ریاست نوری بیٹھا ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اگر وہ نبی پیدا نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ ذرہ بھی وجود میں نہ آتا۔ ہاں، شعور زیست ملا، فکر آگہی اتری، رسول پاک کے صدقے میں زندگی اتری، اور خیال آیا تھا ماہ عرب کے جلووں کا، تمام رات میرے گھر میں چاندنی اتری۔ خیال آیا تھا ماہ عرب کے جلووں کا، یہ ماہ مقدس کا چاند جب سے نظر آیا ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں صرف ایسا نہیں کہ کلکتہ میں آمد رسول کا تذکرہ ہو، بلکہ بنگال کے ہر شہر میں آمد مصطفیٰ کا چرچا ہے، اتر پردیش کے ہر شہر میں آمد رسول کا تذکرہ ہے، چھتیس گڑھ میں آمد مصطفیٰ کے جلسے ہیں، ایم پی میں آمد مصطفیٰ کا چرچا ہے، بہار میں جشن آمد رسول ہے، بنگال میں جشن آمد رسول ہے، گجرات میں جشن آمد رسول ہے، اتر پردیش میں جشن آمد رسول ہے۔ جب سے یہ ماہ مقدس کا چاند نظر آیا ہے، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ریاست نوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے، ہندوستان ہو یا پاکستان، عراق ہو یا ایران، امریکہ ہو یا افغانستان، چین ہو یا جاپان، نیپال ہو یا بھوٹان، سعودی عربیہ ہو یا عربستان، قسم خدا کی جدر نظر ڈالتے ہو ہر طرف جشن آمد رسول کے چرچے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، یا رسول اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ آمد رسول ماہ ربیع النور کے ماہ مقدس میں کولکاتہ والوں 2 روزہ عظیم الشان مشائخ قلبی جو اپنے سجائی، اور کون مشائخ قلبی؟ قلبی کے شہر بابرکت کا نام ہے، وہ آپ نے کل سنا، مگر آج ریاست نوری اس طرف آپ کے ذہن لے جانا چاہتا ہے۔ قسم خدا کی، وہ رسول ہاشمی اس فرش گیتی پر تشریف لایا۔ آج کی اس عظیم الشان بزموں میں بیٹھنے والوں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے دور نہیں ہیں۔ پیار سے بولو یار، اس انداز میں بولو، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نبی کی نگاہوں سے دور نہیں ہیں۔ آپ کا آنا مصطفیٰ کے لیے، آپ کا بیٹھنا مصطفیٰ کے لیے، آپ کا لنگر کرنا مصطفیٰ کے لیے، آپ کا بزم سجا لینا مصطفیٰ کے لیے، آپ نے بستروں کو چھوڑ دینا مصطفیٰ کے لیے، مکانوں کو چھوڑ کر آ جانا مصطفیٰ کے لیے، کاروبار بند کر دینا مصطفیٰ کے لیے، آفیسوں کو بند کر دینا مصطفیٰ کے لیے، رات کی تاریکی میں بستروں کو چھوڑ کر عظیم الشان کانفرنس میں آنا مصطفیٰ کے لیے۔ کولکاتے والوں، اپنے نصیب برداشت کرو، اگر ہم مصطفیٰ کے نام پر آئے ہیں، اگر ہم رسول
ہاشمی کے نام پر آئے ہیں، اگر ہم محمد الرسول اللہ کے نام پر آئے ہیں تو ہماری پہچان یہ ہے، ہمارے مصطفیٰ کی یہ شان ہے، کل بھی ہم مصطفیٰ کی نگاہوں میں تھے، آج بھی مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہیں، کل بھی ہمیں نبی دیکھ رہے تھے، آج بھی مصطفیٰ ہمیں پہچان رہے ہیں۔ اس لیے ہم مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے دور نہیں۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مصطفیٰ ہے، شہر مکہ المکرمہ ہے، سرکار کا گزر ایک راستے سے ہوا، پیار سے بولو سبحان اللہ، میرے نبی کا گزر ایک راستے سے ہوا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، دیوانے ساتھ ہیں، مستانے ساتھ ہیں، کلمہ پڑھنے والے شہدائی ساتھ ہیں، میرے نبی کا گزر مکے کی گلی سے ہو رہا ہے، سرکار صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں ٹھہرو، تمام صحابہ کرام رک جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، پیار سے بولو سبحان اللہ، یار بات آپ کی آنے والی ہے، مچل کے بولو یا رسول اللہ، کہا صحابیوں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب جو لوگ مکہ المکرمہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا صحابہ کرام کے ذہن چکر میں یا رسول اللہ یہاں چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہیں، یا رسول اللہ یہاں ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں پتھر ہے، دائیں نظر پڑے تو پتھر ہے، بائیں نظر اٹھے تو پتھر ہے، آگے دیکھتے ہیں تو پتھر ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو پتھر ہے، یا رسول اللہ یہ تو پتھروں کا شہر ہے، آیا کا جدھر نظر پڑتی ہے پتھر ہی پتھر ہے، مگر آپ صرف ایک کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ صرف ایک کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں ہاں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، یا رسول اللہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں اس لیے کہ یہ پتھر جنتی ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ، یہ پتھر جنتی ہے۔ اب صحابہ کے ذہن چکر میں یا رسول اللہ یہ پتھر جنتی ہے، آیا کا کون سی بندگی کی ہے جو کون سی بندگی ہے جو اس نے کی ہے، کون سے سجدے ہیں جو اس نے کیے ہیں، کون سے رکوع ہیں جو اس نے کیے ہیں، کون سا قیام ہے جو اس نے کیا ہے، کون سی عبادت ہے جو اس نے کی ہے، کون سی بندگی ہے جو اس نے کی ہے، کون سی عبادت و تلاوت کا راز ہے جو اس پتھر نے کیا ہے، یا رسول اللہ آخر یہ پتھر جنتی کیسے ہے؟ دیوانوں میں چل جاؤ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں اس لیے کہ یہ پتھر جنتی ہے۔ اب سنیں پتھر جنتی کیوں ہے؟ یا رسول اللہ پتھر اور جنتی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں جب سے میں اس شہر میں پیدا ہوا، پیار سے اور میں چل کے بولو، فرمایا صحابیوں جب سے میری ولادت ہوئی، جب سے میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، دیکھیے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 40 سال ہوں گے تب اعلان نبوت فرمائیں گے، عمر 40 سال ہوگی اس کے بعد رب کا حکم ہوگا تب اعلان نبوت فرمائیں گے، مگر رسول ارشاد فرماتے اے صحابیوں یہ پتھر جنتی ہے اس لیے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، اور جب میں اس راستے سے گزرا ہوں، بچپنے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر 40 سال کی عمر اعلان نبوت تک، اے صحابیوں جب میں اس راستے سے گزرا ہوں یہ پتھر مجھے دیکھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ کب؟ اعلان نبوت سے قبل، اے صحابیوں اعلان نبوت سے قبل، جب سے میں پیدا ہوا، جب اس راستے سے گزرا ہوں، جب اس گلی سے گزرا ہوں، جب اس کے سامنے سے گزرا ہوں، یہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ ہمارا ذہن چکر میں ہے یا رسول اللہ ابھی تک اعلان نبوت کیا نہیں ہے، ابھی تک آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا نہیں ہے، رسول ہونے کا اعلان کیا نہیں ہے، پیغمبر ہونے کا اعلان کیا نہیں ہے، اما وہ کہاں ہے
بدتمیز اور بیہودہ نمازی جو مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں، جو نبی کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ نبی 40 سال کے بعد انہیں معلوم بھی نہیں تھا، 40 سال تک انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، وہ نبی بنے 40 سال کے بعد، رسول بنے 40 سال کے بعد، پیغمبر بنے 40 سال کے بعد، میں ان بدتمیز حاجیوں سے، بیہودہ نمازیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ؟ ارے نماز نبی کے علم غیب پر انگلی بعد میں اٹھانا، نبی کی شان پہ بات بعد میں کرنا، پہلے مناظرہ اس پتھر سے کر لو جو اعلان نبوت سے قبل نبی کو نبی جان رہا ہے، اس پتھر سے پہلے ملاقات کرو جو نبی ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا نہیں اور نبی کو نبی جان رہا ہے، نبی پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ اشارے میں صبح قیامت تک کے پیدا ہونے والے عاشقوں کو میرے مصطفیٰ یہ سمجھا کے چلے گئے، اے دیوانو تم درود و سلام پڑھتے رہنا پیار سے، اے دیوانو تم درود و سلام پڑھتے رہنا، اور لوگ اعتراض کریں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ نہ جانے کیا کیا بیان کریں گے، مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو درود و سلام پڑھتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں، جو درود و سلام پڑھتا ہے میں اسے، نبی نے ارشاد فرمایا جو درود و سلام پڑھتا ہے میں پہچانتا ہوں کہ درود و سلام وہی پڑھنے والا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ یہ سعادت ہر ایک حصے میں نہیں ہے، یہ نعمت ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، اس لیے بے شمار لوگ نماز پڑھتے دکھیں گے، بے شمار لوگ سجدہ کرتے دکھیں گے، بے شمار لوگ زکات دیتے دکھیں گے، بے شمار لوگ قرآن پڑھتے دکھیں گے، بے شمار لوگ حج کرتے نظر آئیں گے، بے شمار لوگ صفا میں نظر آئیں گے، بے شمار لوگ مربع پہ نظر آئیں گے، بے شمار لوگ عرفات میں نظر آئیں گے، مگر جو مقدر کے دنی جنتی ہوں گے وہ گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، کھیت ہو، کلیان ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ پہچان کن کی ہوگی؟ جنتیوں کی۔ اس لیے یاد کر لے کہ مصطفیٰ پہچانتے ہیں، مصطفیٰ یار زور سے بول دو اگر مصطفیٰ پہچانتے ہیں، ہاں وہ ہم ہی ہیں جنہیں نبی پہچانتے ہیں، وہ ہم ہی ہیں جنہیں نبی پہچانتے ہیں۔ اور سرکار آج سے نہیں، یاد کرو وہ تاریخ، یاد کرو وہ تاریخ، ہاں اپریل کی 22 تاریخ ہے، سن عیسوی 571 ہے، جب زمانے میں کفر ہی کفر تھا، جب زمانے میں ظلم ہی ظلم تھا، جب زمانے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، دور تک اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، آسمان دعائیں کر رہا تھا، زمین التجائیں کر رہی تھی، خانہ کعبہ تمنائیں کر رہا تھا، اے مولا اب اپنے محبوب کو بھیج دے، اے مولا اب نبی آخر الزماں کو بھیج دے، اے مولا اب محمد الرسول اللہ کو بھیج دے، اے مولا اب نبیوں کے نبی کو بھیج دے، اے مولا اب رسولوں کے رسول کو بھیج دے۔ قسم خدا کی اپریل کی 22 تاریخ سن 571 عیسوی میں اللہ رب العزت کا کرم ہوا، اور صبح صادق کے وقت پیر کا دن ہے، رات کا اندھیرا جا رہا ہے، دن کا اجالا آ رہا ہے، حضرت آمنہ کے گھر محمد الرسول اللہ تشریف لے، وہی رسول جو اس ماہ میں اور مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نبی کی نگاہوں سے دور نہیں ہیں،
اور سرکار آج سے نہیں دیکھ رہے ہیں، جب مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے حضرت آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرے شہزادے محمد عربی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوئی ہے، نہ کوئی درد اٹھا ہے، نہ تکلیف ہوئی ہے۔ اور یار ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کون سا شہر ہے جہاں بچے پیدا نہ ہو؟ وہ کون سا گاؤں ہے جہاں بچے پیدا نہ ہوتے ہوں؟ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں بچے پیدا نہ ہوتے ہوں؟ مگر اسی فرش گیتی پر، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ذات محمد الرسول اللہ کی اس دنیا میں آئی ہے۔ میرے نبی آئے، تشریف لائے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرے شہزادے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے کانوں میں آواز غیبی آئی، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اے آمنہ مبارک ہو، اے آمنہ مبارک ہو، اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں رسولوں کا رسول تشریف لا رہا ہے۔ اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، تیری گود میں رحمت للعالمین آ رہے۔ نبی آئے اور یار مصطفیٰ کی آمد ہوئی، قسم خدا کی ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب پیدا ہوتے ہیں نا تو پیدا ہونے والا بچہ بھی ناپاک ہے، اس کی ماں بھی ناپاک ہے، ناپ بھی کاٹی جاتی ہے، زمین کا وہ خطہ بھی ناپاک ہے، اس کو بھی دھویا جاتا ہے، ماں کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہے، بچے کو بھی غسل کرانا ضروری ہے۔ مگر جیسے ہی محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے کان میں آواز آ رہی ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو زمانے میں پاک و صاف کر کے بھیجا ہے، اس کو غسل لا دیا جائے۔ ہم نے زمانے سے الگ انداز میں اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ سرکار اس فرش گیتی پر تشریف لائے ہیں میرے نبی۔ او یار نبی کتنی باتوں میں بے مثال ہے، کتنی باتوں میں بے مثال ہے۔ آج یوم ولادت کا دور ہے، ہر گھر میں برتھ ڈے، ہر گھر میں کیک کاٹنے کا رواج، ہر گھر میں کیک کاٹنے کا مزاج، ہر گھر میں اپنے بچوں کی یوم ولادت منانے کا رواج عام ہے۔ میں تو یہ زمانہ آئے گا معلوم تھا کہ ایک وقت یوم ولادت کے مبارکباد دینے کی بات عام ہوگی۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ذات کو یہاں بھی نمایاں رکھا۔ ایک آقا کائنات کی ذات ہے جن کا یوم ولادت پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں جن کا یوم ولادت۔ ہاں اس میں بھی میرے نبی کی ذات بے مثال ہے، اس میں بھی بے مثال ہے۔ کہاں ہے نبی کو اپنی طرح کہنے والے؟ کہاں ہے نبی کو بشر کہنے والے؟ کہاں ہے نبی کو دو ہاتھ کی بنیاد پر، دو آنکھ کی بنیاد پر، دو کان کی بنیاد پر، دو پاؤں کی بنیاد پر، جسم اور وجود کی بنیاد پر اپنی طرح کہنے والی وہ قوم کہاں ہے؟ ریاست نوری اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہے جب تو پیدا ہوا تجھے معلوم نہیں تیرا باپ کون ہے، جب تو پیدا ہوا تجھے معلوم نہیں کہ ماں کون ہے، جب تو پیدا ہوا تجھے پتہ نہیں تیرا دادا کون ہے، جب تو پیدا ہوا پتہ نہیں دادی کون ہے، جب تو پیدا ہوا نہ نانا کا پتہ ہے، نہ نانی کا پتہ ہے، نہ چچا کو جانتا ہے، نہ چچی کو جانتا ہے، نہ خالہ کو جانتا ہے، نہ ماما کو جانتا ہے، نہ پھوپھا کو جانتا ہے۔ جب تو پیدا ہوا کسی کو نہیں جانتا، مگر یہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ پیار سے بولو، یہ رسول ہاشمی کی ذات ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے شہزادے محمد عربی کی ولادت کا وقت قریب آیا، آواز آئی کان میں، ہم نے اپنے محبوب کو پاک و صاف کر کے بھیجا ہے۔ ہاں
پاک کو صاف کر کے بھیجا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اچانک آسمان سے میرے گھر میں ایسا نور آیا، ایسا نور آیا، ایسا نور آیا، اور میرا گھر ایسا چمکنے لگا، اور وہ نور میرے ذہن و قلب میں آ گیا، میری نگاہوں میں آ گیا۔ اس نور کے ذریعے میں نے مشرق سے مغرب تک ہر شے کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد بنے؟ 40 سال کے پہلے انہیں معلوم بھی نہیں تھا، 40 سال سے پہلے تو وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ اور ایک مضبوط دلیل لے کر جاؤ، نبی پیدا ہوئے ہیں، ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، ابھی ابھی جلوہ گری ہوئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اس فرش گیتی پر تشریف لائے ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ سب کا اس پر اتفاق ہے۔ نبی آئے اور آتے ہی آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، انگلی آسمان کی جانب ہے، ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہے۔ نبی اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے لوگو، چاند کے سامنے جھکنا بند کر دو، سورج کو معبود سمجھنا بند کر دو، دریاؤں کو خدا سمجھنا بند کر دو، پتھروں کو معبود سمجھنا بند کر دو۔ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا وہ ایک رب ہے، ایک رب ہے، ایک رب ہے۔ اور وہ رب کیا ہے اس کا محبوب بتانے کے لیے آ گیا ہے۔ ایک انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف ہے، رب کے محبوب نے یہ اعلان کر دیا، سر سجدے میں ہے، پیشانی زمین پر جھکی، اور زبان پر ترانہ یا رب حبلی امتی۔ پیار سے بولو، ہاں، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے۔ اب جب تو پیدا ہوا تھا تجھے ماں کا بھی پتہ نہیں تھا، باپ کا بھی پتہ نہیں تھا، یہ رسول ہاشمی ہے، پیدا ہوتے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری ایک امت ہے اور امت گناہگار ہے۔ قسم خدا کی، جب نبی پیدا ہوئے امت کا چہرہ آپ کے سامنے ہے، ہمارا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے تھا، ان علماء کا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے تھا، ان سامعین کا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے تھا۔ کبھی تو رب کے محبوب نے فرمایا یا رب حبلی امتی، اے رب تو اس گناہگار امت کو میرے حوالے فرما دے، میرے حوالے فرما دے اس گناہگار امت کو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت ہمیں آج سے نہیں جان رہے، ہم نبی کی نگاہوں میں ہیں، ہم مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہیں، رسول ہاشمی کی نگاہوں میں ہیں۔ ہاں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں آنے والوں، اپنا سینہ چوڑا کر کے جانا اور فخر سے اپنا سینہ تان کر چلنا۔ اے بدعقیدو تم ہو جو نبی کی گستاخیاں کرتے کرتے تم لاکھ عبادت کرتے رہو، لاکھ سجدے کرتے رہو، لاکھ حج کرتے رہو، لاکھ رکوع اور قیام کرتے رہو، مگر تمہاری گستاخیاں بھی نبی کے سامنے ہے، ہماری برداریاں بھی مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ ہاں سرکار، اس لیے یاد کر لو، ہمیں جب محمد الرسول اللہ کی ماں، جب رسول ہاشمی کی ماں فرماتی ہے جب میرا یہ شہزادہ دنیا میں جلوہ گر ہوا تو میرے گھر میں نور آیا، اور وہ نور جب میری نگاہوں میں آیا تو مشرق سے لے کر مغرب تک کی ہر شے کو میں نے دیکھ لیا۔ یہ بات تو آپ کی ماں کی ہے، مگر وہ نبی کی بات آئی تو سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں، میں سارے زمانے کو اس طرح دیتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ اب اگر مصطفیٰ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی، تو کولکاتہ ان کے سامنے ہے، بنگال ان کے سامنے ہے، بہار ان کے سامنے ہے، ہندوستان ان کے سامنے ہے، پاکستان ان کے سامنے ہے، عراق ان کے سامنے ہے، ایران ان کے سامنے ہے، دنیا کا ہر ملک ان کے سامنے ہے۔ ہمارا رات کی تاریکی میں بیٹھنا مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور تعجب رہی، لوگ کہتے ہیں کہ جب محفل میلاد سجتی ہے، جب جلسہ سجتا
جاتا ہے، جب محمد الرسول اللہ کے نام پر بزم سجتی ہے تو نبی تشریف لاتے ہیں، ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے اب مصطفیٰ آئے یا نہ آئے، ان کی یہ شان ہے کہ گنبد خضرا سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہاں، زمانے کی نگاہوں میں آئے ہائے مصطفیٰ آئے یا نہ آئے، مصطفیٰ آئے یا نہ آئے، یہ بھی اعتراض رہتا ہے وہابی و بدعقیدوں کا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، اب یہ کس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سرکار آتے ہوں گے تو کیا دیکھتے ہوں گے؟ او یار، ہم حکم نہیں کر سکتے، وہ آقا ہے، آقا یہ ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو آئے چاہے تو نہیں آئے، اگر نہیں بھی آئے تو ہمارا اس پر مکمل ایمان ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہوں سے ہم دور نہیں ہیں، سرکار کی نگاہوں سے ہم دور نہیں ہیں۔ تو سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی فرمایا یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما۔ اور یار یہ کتنی وفادار امت ہے، یہ وفادار چہرے بیٹھے ہیں۔ میں بات نمک حلالوں کی کر رہا ہوں، نمک حراموں کی نہیں کر رہا۔ ارے ہاتھ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب نبی پیدا ہوئے تو کیا سرکار ہمیں بھولے؟ ہمیں یاد رکھا نا، مصطفیٰ نے ہمیں یاد کیا نا۔ جب سرکار تشریف لائے، جب نبی تشریف لائے، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سرکار ہمیں نہیں بھولے۔ اما یہی تو نمک حلالی ہے، جس تاریخ میں سرکار تشریف لائے وہ ہمیں نہیں بھولے۔ قیامت تک جب وہ تاریخ آئے گی ہم سرکار کو نہیں بھولیں گے۔ یہی تو نمک حلالی ہے، یہی تو نمک حلالی ہے، وہ تو نمک حرام ہے۔ ہاں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا تو قیامت میں دیکھ کر اگر مان بھی گیا، قیامت میں دیکھنے کے بعد اگر تم مان بھی گیا اور تو نے ان کی شان و عظمت کا اعتراف کر بھی لیا، اگر تو نے یقین کر بھی لیا تو پھر تیری بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، ہے نا۔ تو کائنات کا ذرہ بنا مصطفیٰ کے صدقے میں، ہے نا، کیونکہ میرا نبی جانے کائنات ہے، جانے کائنات ہے۔ ایک چیز یاد کر لیں، جان تو کیا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ جب تک جسموں میں جان ہے، ہاتھ کام کرتا ہے، جب تک جسم میں جان ہے، آنکھ کام کرتی ہے جب تک جسم میں جان ہے، پیر کام کرتا ہے جب تک جسم میں جان ہے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ جب تک جان ہے، اور جب جان نکلتی ہے نا، جب روح نکل جاتی ہے نا، ہاں، جب تک جان ہے اور جب جسم سے جان نکل جاتی ہے، مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 بجے نماز جنازہ ہوگی۔ جسم سے نکلی جان کا مسجد سے ہو جاتا ہے اعلان۔ ہاں، یہ ہمارا چھوٹا سا وجود، ہاتھ چل رہا ہے مطلب جان ہے، آنکھ کام کر رہی ہے مطلب جان ہے، کان سن رہا ہے مطلب جان ہے، ذہن کام کر رہا ہے مطلب جان ہے، نیند آ رہی ہے مطلب جان ہے، آنکھ لگی ہے مطلب جان ہے، ہم سفر کر رہے ہیں مطلب جان ہے، دکانداری میں بیٹھے ہیں مطلب جان ہے، ڈرائیوری کر رہے ہیں مطلب جان ہے، لین دین کر رہے ہیں مطلب جان ہے، زبان بول رہی ہے مطلب جان ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے مطلب جان ہے۔ اور جب جان جسم سے نکل جاتی ہے ایک ہی راستہ ہے، بس سپرد خاک، بس سپرد خاک، زمین کے گود میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ یار اتنا سا چھوٹا میرا وجود، میرے جسم کا چھوٹا سا وجود بغیر جان کے زندہ نہیں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی رب کی کائنات، ہاں، شجر کھل رہے ہیں،
پھول کھل رہے ہیں مطلب اس کائنات کی جان ہے، چاند نکل رہا ہے مطلب کائنات کی جان ہے، سورج چمک رہا ہے مطلب کائنات کی جان ہے، ستارے چمک رہے ہیں اس کائنات کی جان ہے، آسمان گردش میں ہے اس کائنات کی جان ہے، برسات ہو رہی ہے اس کائنات کی جان ہے، کھیتیاں ہو رہی ہے اس کائنات کی جان ہے، پودے اگ رہے ہیں اس کائنات کی جان ہے، فصل تیار ہو رہی ہے اس کائنات کی جان ہے، ندیاں بہ رہی ہیں اس کائنات کی جان ہے، سمندروں میں مچھلیاں اچھل رہی ہے اس کائنات کی جان ہے، درخت کھل رہے ہیں کائنات کی جان ہے، سبزہ اگ رہا ہے کائنات کی جان ہے، پھول چمک رہا ہے کائنات کی جان ہے، ہریالی نظر آ رہی ہے کائنات کی جان ہے، برسات ہو رہی ہے کائنات کی جان ہے۔ تو رب نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی، جتنی بڑی کائنات بنائی، تو وہ کائنات بغیر جان کے کیسے؟ اما اسی کائنات کی جان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اسی کائنات کی جان کا نام ہے۔ ہاں تو اگر کائنات کا یہ حسن، کائنات کی یہ رنگانیاں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بات مسلمان کی نہیں ہو رہی ہے، ایک چیز اور نوٹ کر لیں آپ، بات مسلمان کی نہیں ہے، یہاں پر بات مسلمان کی نہیں ہے۔ مسلمان تو ہر کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان تو ہر ٹوپی پہننے والا ہے، مسلمان تو ہر ٹوپی داڑھی والا ہے، مسلمان تو ہر اذان دینے والا ہے، مسلمان تو ہر نماز پڑھنے والا ہو سکتا ہے، مسلمان ہر سجدہ کرنے والا ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، مگر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے رب نے جو مخاطب کیا ہے تو مسلمان کو نہیں۔ لقد من اللہ علی المسلمین نہیں ہے، مسلمین نہیں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ او یار بات تمہاری آئی ہے، پیار سے بولو، ذکر تمہارا آیا ہے، تذکرہ تمہارا آیا ہے، یاد تمہیں کیا گیا ہے، قرآن میں میرے رب نے اشارہ تمہاری طرف فرمایا ہے، خطاب مسلمان سے نہیں فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ کس کی جان سے؟ کس کی جان سے؟ مسلمان کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ ہر وہابی مسلمان ہو سکتا ہے، نجدی مسلمان ہو سکتا ہے، رافضی مسلمان ہو سکتا ہے، نیچری مسلمان ہو سکتا ہے، قادیانی مسلمان ہو سکتا ہے، اہل حدیث مسلمان ہو سکتا ہے، اہل قرآن مسلمان ہو سکتا ہے، شیعہ مسلمان ہو سکتا ہے، رافضی مسلمان ہو سکتا ہے، نیچری مسلمان ہو سکتا ہے، اما یہ سب مسلمان تو ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے خطاب مسلمان سے نہیں مومن سے فرمایا۔ مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن رب نے اگر یہ کہہ دیتا تھا کہ مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے تو یہ تو فرق ہی ختم ہو جاتا نا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے نا کہ ہم درود پڑھیں، نبی محسوس نہیں ہوتے، سنی سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، فجر کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، عصر کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کھڑے ہو کر، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ درود و سلام کا ترانہ صرف سنی ہی کیوں؟ صرف سنی ہی کیوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سنی نہیں، یہ وہ کرتا ہے جو مومن ہے، جو مومن ہے، جو مومن ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں یار نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں کرتا درود پڑھنے کا، دل نہیں کرتا سلام پڑھنے کا۔ تو ہم نے کہا دل کرے گا کہاں سے؟ سرکار کو محسوس تو کر لو، سرکار کو اپنے قریب پاؤ تو صحیح، اپنے کو سرکار کے قریب پاؤ تو صحیح۔ جب تم میں اور مصطفیٰ میں دوریاں اتنی ہیں تو میاں تیرا دل کرے گا کہاں سے یار؟ تیری گستاخیاں اتنی ہیں،
تیری بدتمیزیاں اتنی ہیں، تیری بےہودیاں اتنی ہیں۔ او یار دنیا میں اگر کوئی بیٹا باپ کی گستاخی کر دیتا ہے، ہم نے ایسے ایسے باپوں کو دیکھا ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے اتنی دوری اختیار کر لیتا ہے، باپ شہر چھوڑ دیتا ہے، شہر کے دوسرے کنارے بس جاتا ہے اور یہ وصیت کر دیتا ہے، اے لوگوں یہ میرا بیٹا تو ہے مگر لائق نہیں، نالائق ہے، اس نے میرے تماچا مارا ہے، میں اس نالائق کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اے لوگوں میں وصیت کرتا ہوں میرے جنازے میں ایک وفادار باپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے جو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ کس کے لیے؟ جو بیٹا گستاخ ہو، جو بیٹا نالائق ہو، جو بیٹا بدتمیز ہو، جو بیٹا بدماش ہو۔ وہ بدعقید ہو، تمہاری گستاخیاں تو اتنی ہیں، تمہاری بے ادبیاں تو اتنی ہیں، تمہاری توہینیں تو اتنی ہے، تم نے تو مصطفیٰ کی شان میں اتنی زبانیں چلائی ہے، میرے نبی کو تمہارے چہروں سے نفرت ہو گئی۔ تم کیا محسوس کرو گے مصطفیٰ کو؟ محسوس تو سنی کرتے ہیں، محسوس تو عاشق کرتے ہیں، ہاں، اور جب سنی محسوس کرتا ہے نا تو ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ پکارنا لگتا ہے، جب سنی محسوس کرتا ہے تو یا نبی اللہ پکارنا لگتا ہے، جب سنی محسوس کرتا ہے تو درود و سلام کے ترانے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ سعادت ہر ایک کی نہیں، یہ سعادت صرف مومن کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں یار ہماری جان کہاں ہے، ہماری جان ہمارے کتنے نزدیک ہے، کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ جان ہاتھ میں ہے، پیر میں ہے، کان میں ہے، ناک میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، دائیں ہے بائیں ہے، آگے ہے پیچھے ہے، جان کا مطلب جان اتنی نزدیک ہے کہ جہاں سوئی چبھتی ہے پتہ چلتا ہے وہیں پہ جان ہے، وہیں جان ہے، جان اتنی نزدیک۔ تو ہم آج تک یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ جسم میں اللہ نے ہماری جان کہاں رکھی۔ تو اے رب تیری رحمتوں کے قربان، اے رب تیری عصمتوں کے قربان، اے رب تیرے انعام کے قربان، اے رب تیری رحمتوں کے قربان، ہم ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری جان ہم سے کتنی نزدیک ہے۔ اس نبی کے بارے میں کیا بولا جائے جو نبی مومنین کے جان سے زیادہ قریب ہے، مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ دوستان محترم، یہ عظیم الشان کانفرنس مشائخ قلبی کے نام سے آپ نے سجائی ہے۔ سیدی سرکار غیاث ملت کا پاکیزہ چہرہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہے، کیونکہ وہ اس خانقاہ کے شہزادے ہیں، اس خانقاہ سے وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا تعلق اس خانقاہ سے ہے جس خانقاہ کے بارے میں جب بریلی کا تاجدار قلم اٹھاتا ہے تو یہی فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میرے سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا۔ تو قلبی شریف عظیم ذات آپ کے اوپر ساون بھادو کی طرح یہ برستا ہوا فیضان ہے، ورنہ کہاں کالپی اور کہاں کولکاتہ۔ کولکاتہ میں کالپی کا ذکر ہے، کہاں کالپی اور کہاں کولکاتہ۔ ریاست پوری تو بس ذمہ داری سے یہی کہنا چاہتا ہے اور آپ کو یہ ذہن و فکر دینا چاہتا ہے کہ یہ اشارہ آپ کی طرف کالپی والوں کا کھلا ہوا فیضان ہے، کھلا ہوا فیضان۔ المرء احب، جو جیتے جی جس سے پیار کرے گا مرنے کے بعد اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم جیتے جی کالپی والوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، قیامت میں بھی ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، ہے نا۔ وقت بہت تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ ہاں، خطیب اعظم ہندوستان کی آمد کا وقت نزدیک ہے، وہ بہت قیمتی مدلل مفصل اور اتنی قیمتی دلیلوں سے لبریز
بھرا ہوا خطاب ابھی ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ سیدی سرکار غیاث ملت کی تشریف آوری کا وقت کی قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ ریاست نوری پھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا۔ یہی پر میں بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے کہنے سننے بولنے میں جو خطا ہوئی خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔